اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جیسے ایک نے آج سوال کیا کہ ہم جاتے ہیں ادھر روضہ شریف پر تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتے ہیں تو منع کرتے ہیں، دھکا دیتے ہیں دھکا دیتے ہیں کہ ایسے مت کھڑے والے، یہ نماز میں کھڑے تھے۔ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں عبادت کی نیت سے، اور آقا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ادب کی نیت سے، تو فرق ہو گیا نا۔ ہاں تو اس چیز کو جو آدمی نہ سمجھے تو بحث نہیں کرنی چاہیے، آقا کے لوگوں کے ساتھ چلے جتنی ان کی سمجھ میں بات آ جائے، کہ لوگوں سے چلے جتنی ان کی سمجھ میں بات آئے، سمجھ سے باہر نہیں۔ اب یہ رب کا لفظ ہے، ہاں جی، رب آپ خدا کو بھی کہہ سکتے ہیں، بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ خدا کو رب کہتے ہیں حقیقی پالنے والا، اور بندے کو رب کہہ سکتے ہیں تم کو پالنے والا، لیکن وسیلہ ہے تمہارا پالنے والا۔ دیکھا تو قرآن میں الفاظ آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان جیلیوں کو تعبیر خواب بتائی، پھر ان کو کیا کہا؟ قرآن میں الفاظ ہیں فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ۔ ان جیلیوں کہا کہ اپنے رب تمہارا بادشاہ جو تمہیں تربیت کرتا ہے ہمارا تذکرہ کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پھر خدا نے کہا شیطان ان کو رب کا ذکر بتاؤ۔ اب شرک ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا شرک، اسی کہ رب حقیقی اللہ ہے، یہ رب تمہارا وسیلہ ہے پالنے والا، تو ادھر مفہوم اور ہے ادھر اور ہے۔ ایسے یہ لوگ ان لوگوں کو جاتے ہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ یا رسول اللہ تم کہتے ہو خدا کی نیت سے نہیں کہتے، اللہ کے نبی سے کہتے ہو، الفاظ سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس قسم کے لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہم یا رسول اللہ نہیں لکھتے ہیں کہ میں بحث مباحثہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن سیدنا محمد لکھتے ہیں، لیکن بات سمجھا دیتے ہیں تربیت میں کہ یا رسول اللہ کہنے سے شرک نہیں ہوتا ہے۔ اگر یا رسول اللہ کہنے سے شرک ہوتا ہے تو رب کہنے سے تو بہت بڑا شرک ہو جائے گا۔ یہ تو یا رسول اللہ سے بڑا لفظ ہے، رب کہہ دیا تم نے۔ تو اس لیے یا سنی بریلوی شیعہ نہ بنا کریں، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو نہ آئے واللہ عالم۔ اس لیے آقا جی کے بحث مباحثے سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ بحث مباحثے والی بات میں چھوڑ دینا ہے، جو سمجھ میں وہ ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت ہوگی۔ بحث مباحث سے آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اور آقا جی کہتے تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔